کر دی تو قیامت کے دن وہ آدمی اور میں اس طریقے سے آئیں گے. آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا کتنی قربت ہوگی میرے اور اس آدمی کے درمیان. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ لڑکوں کی تربیت سے زیادہ لڑکیوں کی تربیت میں ثواب ہے. اس معاملے میں بھی ہم افراط و تفریط کے شکار ہیں. اللہ ہمارے حال کو برہم فرمائے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہ کہ بچوں کے ساتھ محبت تو کی جائے لیکن بیجا لاڈ پیار نہ کیا جائے جس کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں، تعلیم سے دور ہو جائیں، اخلاق و کردار بگڑ جائیں. محبت کریں لیکن محبت ایک دائرے میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کرتے تھے؟ ایک حدیث دیکھیے. وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی فیقعدنی علی فخذہ ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب میں لائے. راوی حضرت اسامہ ابن زید ہیں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو آپ کو دیکھ کر جیسے بھاگنے کی کوشش کرتا نبی دوڑ کر کے مجھے پکڑ لیتے. کان یاخذنی، مجھے پکڑ لیتے. کہاں بھاگ رہا ہے؟ ادھر آ. کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ ادھر آ. اور مجھے اپنی ماڑی کے اوپر بٹھا لیتے تھے، اپنی ران کے اوپر بٹھا لیتے تھے. اور حسن ابن علی کو بلاتے تھے، اپنے نواسے کو، کہتے ادھر آ بیٹے، آ جاتے تھے، چل ادھر بیٹھ جا. تو مجھے اپنی ایک ماڑی پر، اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے تھے اور اپنے نواسے حسن ابن علی کو دوسری ماڑی پر، دوسری ران کے اوپر بٹھا لیتے. پھر دونوں کو پکڑ کر کے خوب بھینچتے تھے، یوں دبا دیتے تھے، دبا دیتے. تم یقول، آپ فرماتے تھے اللہم ارحمہما، اے میرے رب، اے میرے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما. فإنی ارحمہما، میں ان دونوں کے اوپر رحم کرتا ہوں. اے اللہ میں ان دونوں بچوں کے اوپر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان بچوں کے اوپر رحم فرما. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے محبت کرنا چاہیے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے اوپر رحم کرنا چاہیے. خود رحم کرو، خود ان سے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان کے اوپر رحم کریں. آپ کے ایک نمازی تھے حضرت امامہ، ان کے بارے میں تو مشہور حدیث ہے کہ ان کو آپ لیے ہوئے نماز میں آ جاتے تھے. جب رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے تھے، قیام میں ہوتے تو انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے. اللہ. یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی لڑکی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح آپ اپنے نواسوں سے اور نواسیوں سے اور دیگر مسلمانوں کے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان دونوں کے لیے خاص طور سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما. اگلا مرحلہ آتا ہے اخلاقی تربیت کا، عقیدے کی تربیت کا، اعمال کی تربیت کا، معاشرت کی تربیت کا، خلق کی تربیت کا. تربیت اس مرحلے میں کہاں سے شروع کی جائے؟ قرآن بتاتا ہے کہ توحید سے شروع کی جائے اور حدیث بتاتی ہے کہ توحید سے شروع کیا جائے. دلیل اس طرح ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کر اس کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت پہلی کیا ہے؟ توحید کی ہے اور شرک سے بیزار ہونے کی ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے بچے کا عقیدہ درست کیا جائے، کلمہ یاد کرایا جائے، کلمے کا مفہوم اسے سمجھایا جائے، توحید سے اس کی تربیت شروع کی جائے. یہ تو قرآن کی آیت کی حدیث دیکھیے. حدیث اس طرح ہے. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات
احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اس میں ایک لغت تجاہت بھی ہے، تجاہ اور تجاہ دونوں ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وَلَوِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. رواہ ترمذی فی کتاب صفت یوم القیامہ، کتاب و صفت یوم القیامہ میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے ترمذی میں لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی چھوٹا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بچے غور سے سن، چند باتیں تجھے بتا رہا ہوں، انی اعلمک کلمات، چند باتوں کی تجھے تعلیم دے رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لے. پہلی بات، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مراد اللہ کے حدود کی حفاظت ہے. جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اسے کرو، یہ ہے اللہ کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت مراد ہے. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو اپنے سامنے پانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود اتر کے آ جائے گا، یہ تو صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تصرف کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے ارادے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. لہذا صوفیہ کے عقیدہ انتہائی بوگس اور بیہودہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، کتے میں بھی موجود، سور میں بھی موجود، نعوذ باللہ من ذالک. تو اے میرے بچے چند باتیں سکھلا رہا ہوں، اچھا اچھی طرح ذہن نشین کر لے. اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اور جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. بہت سارے مسلمان بچوں کو دیکھو کہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، ماں باپ انہیں بھیک مانگنے پر لگا دیتے ہیں. اذا سالت فاسأل اللہ، جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر. یہ بچے کو بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد کے لیے کسی کو پکارے تو اللہ کو مدد کے لیے پکار. اور ایک بات اور ذہن نشین کر لے بچے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر کے تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور دنیا کے تمام لوگ مل کر کے اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان پہنچنا تیری قسمت میں لکھ دیا ہے. اور یہ بھی سن لے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ گئے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تربیت کا آغاز توحید سے کیا جائے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عمل کا. اعمال کے اندر اگر خرابی دیکھی جائے تو فوراً ٹوکا جائے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، بہت پیاری حدیث ہے. اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اخذ تمرۃ من تمر الصدقہ فجعلها في فيه فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ کخی کخی اما تعرف ان لا ناکل الصدقہ. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الجہاد والسیر میں ایسے ہی لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی، یہ حسین سے بڑے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا کہ وہاں صدقے کی کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو فارسی میں بولتے ہیں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ، فارسی لفظ استعمال کرتے، کہتے کخ کخ، چل تھوک تھوک تھوک. کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی تقریر کے دوران یا باتوں کے درمیان آدمی اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان استعمال کر دے تو یہ حرج کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے منہ میں صدقے کی کھجور رکھ لی ہے. فجعلها فی فیہ، انہوں نے اپنے منہ میں اس صدقے کی کھجور کو رکھ لیا. آپ نے فارسی میں فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ کخی کخی، چل تھوک تھوک تھوک. انہوں نے تھوک دیا.
اور آپ نے فرمایا ما تعریف، کیا تجھے معلوم نہیں ان لا ناکل الصدقہ کہ اہل بیت کے اوپر اور خاندان رسول کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ تجھے معلوم نہیں؟ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، چل تھوک دے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ لڑکوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جائے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ یہاں تو آدمی خود بچوں کی پرورش کے ماحول میں، بچوں کی پرورش اور تربیت کے دور میں حلال و حرام کی تمیز خود نہیں کرتا، وہ بچوں سے کیسے کہے گا کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے؟ پہلے تو خود حلال و حرام کی تمیز کرے۔ ایک بات اور ذہن نشین ہے کہ بچے کے 2 سال جیسے پورے ہو جائیں دودھ چھوڑا دینا چاہیے۔ حنفیہ کہتے ہیں 2.5 سال، صحیح نہیں ہے، یہ آیت کریمہ کی صاف خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو صرف 2 سال دودھ پلائیں، بس 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھوڑا دینا چاہیے، 2 سال پورے ہوتے ہوتے دودھ چھوڑا دینا چاہیے۔ تو بچے کو پہلے توحید کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ سکھایا جائے۔ دیکھو بڑی پیاری بات بول رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کی تربیت کے انداز کو جس طریقے سے ذکر فرمایا ہے، اگر وہ ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو بچے کی پوری تربیت کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ تربیت پوری کی پوری ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کلام خطاب کے سیاق میں ہے اور خطاب سے فوراً کلام تکلم کی طرف پھر گیا نہیں۔ دیکھیے آپ، یا بنی لا تشرک باللہ، یہ خطاب کا ہے، کلام جو ہے تخاطب کا ہے، کلام کا سیاق، کلام کا رخ خطاب سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے۔ کلام خطاب والا کیسا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، یہ کلام خطاب کے سیاق میں ہے، اور اس کے بعد خطاب سے فوراً کلام تکلم کی طرف مڑ گیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، مفسرین نے گہرائی یہ بتائی، یہ نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرما رہا اے میرے بندے لقمان، تو نے میرا سب سے بڑا حق اپنے بچے سے بیان کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو اب میں تیرا حق تیرے بچے سے بیان کر رہا ہوں۔ تو نے اپنے بچے سے میرا حق بیان کیا، تو اب ہم تیرے بچے سے تیرا حق بیان کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی کیا؟ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور والد اور والدہ میں 3 درجے کا فرق ہے، اور یہ فرق فطری ہے اور منطقی ہے، اس لیے کہ ایک تو 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں اس کو رکھتی ہے، کمزوری پر کمزوری کو برداشت کرتی ہے، یہ کام مرد نہیں کرتا، لہذا ایک درجہ یوں بڑھ گیا۔ اور دوسرے
پیدائش کے وقت اسے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، کرتا ہی نہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ یوں دوسرا درجہ ماں کا بڑھ گیا۔ تیسرے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال دودھ پلاتی ہے وہ، مرد دودھ نہیں پلاتا، لہذا یوں تیسرا درجہ بھی اس کا بڑھ گیا۔ اسی وجہ سے وہ صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میرے حسن صحبت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں کا۔ پھر کون؟ کا تیری ماں کا۔ پھر کون؟ کا تیری ماں۔ 3 درجے ماں کے اوپر بتائے، اور اس کے بعد پھر کہا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، حسن سلوک تو ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، لیکن خاص طور سے تذکرہ ہم ماں کا کیا گیا، باپ کا نہیں۔ اتنا کہہ دیا گیا ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، لیکن تذکرہ آگے ماں کا ہو رہا ہے۔ اجمال کے بعد جو تفصیل آ رہی ہے، تفصیل کے اندر صرف ماں کا تذکرہ ہے۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ میرا شکریہ یوں ادا کر اس لیے کہ میں خالق حقیقی ہوں، اور اپنے والدین کا شکریہ اس وجہ سے ادا کر کے وہ خالق مجازی ہیں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ کہہ کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ماں باپ کے حقوق میں تو نے کمی کی تو میری طرف لوٹ کر آئے گا نا، بتا دوں گا میں تجھے۔ اس کے بعد کہا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن ماں باپ کے اتنے زیادہ حقوق ہونے کے باوجود میرا حق ان کے حقوق پر مقدم ہے۔ اگر کہیں وہ تجھے شرک کرنے پر مجبور کرے تو شرک مت کرنا، شرک میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ثم الیہ مرجعکم، پھر یہ کہہ رہا ہے تمہیں ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُکم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں بتا دوں گا تم کیا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ اگر تم نے شرک کیا تو پھر میں تمہارے اس عمل کا مزہ تمہیں ضرور چکھاؤں گا، اس لیے کہ تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میری ہی طرف آؤ گے۔ اور اس کے بعد عمل کا تذکرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عقیدے کا مسئلہ یہ بیان کر دیا، اور حضرت لقمان اپنے بیٹے سے وہ عقیدے کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں تک عمل کا معاملہ ہے، اے میرے بچے یہ مت سوچ کہ تو نے کہیں کوئی ایسی خطا کر لی، ایسی کوئی جگہ پر جہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی تمام آنکھیں اگر تجھے نہ دیکھ رہی ہوں، لیکن تیری طرف ایک آنکھ برابر لگی ہوئی ہے تو تیرے عملوں کو دیکھ رہی ہے۔ بما کنتم تعملون کے بعد یہ آیت آ رہی ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، فتکن فی صخرہ، کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا دوری میں آسمان کے اندر ہو، او فی الارض، یا گہرائی میں زمین کے اندر ہو، تو یاتی بھی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک عجیب نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ معبود کا۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جو قدرت کامل رکھے اور علم کامل رکھے، وہی معبود ہے۔ جس کے پاس قدرت کامل نہ ہو اور جس کے پاس علم کامل نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کامل کو بیان کیا گیا اور قدرت کامل کو، اور بتایا گیا کہ جو قدرت کامل رکھے اور علم کامل رکھے وہی معبود ہوتا ہے۔ علم کامل کیا ہے؟ ارے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے علم کے اعتبار سے، چٹان کے اندر ہو وہاں بھی دیکھ رہا ہے، علم دیکھے اس کا، اللہ اکبر۔ آسمانوں میں ہو اس چیز کے اوپر اس کی نگاہ ہے، زمین کی گہرائیوں میں ہو، تحت الثری میں ہو اس چیز کے اوپر اس کی نگاہ ہے، یہ اس کا علم کامل ہے۔ ایسی نگاہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ چیز وہاں ہو، یاتی بھی اللہ، اللہ اسے نکال کر کے لائے گا۔ آدمی کو جلا دیا جائے، اس کے ذرات کائنات میں بکھر جائیں، آدمی کو زمین میں دفن کر دیا جائے، سڑ گر کر کے مٹی ہو جائے، مٹی کے اجزاء ادھر ادھر بکھر جائے، اللہ کو انسان کے جسم کے ان تمام اجزاء کا علم ہے